تین قسم کے لوگ ایسے بدبخت ہیں کہ وہ دعائیں بھی کریں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول ہی نہیں کرتا۔ کسی نے قرض دیا ہے، لکھا نہیں اور کوئی گواہ بھی نہیں بنایا، ایسا شخص دعائیں بھی کرے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے آج کے معاشرے میں اس کام سے غفلت برتی جاتی ہے۔ بہن بھائی، باپ بیٹا، بھائی بھائی یا کوئی بھی رشتہ ہو، لین دین میں لکھت پڑت نہیں کرتے کہ کہیں دوسرا ناراض نہ ہو جائے کہ شاید اسے مجھ پر اعتبار نہیں۔ اس ڈر سے وہ لکھنے اور گواہ بنانے کی طرف آتے ہی نہیں۔ بات نہ اعتبار کی ہے نہ بھروسے کی ہے، بات اللہ کے قانون کی ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ لکھنا ہے، گواہ کرنے ہیں، تو یہ تو اللہ کا حکم ہوا، اسے ماننا ہم پر سب سے ضروری ہے۔ رشتوں سے اور محبتوں سے بھی بڑھ کر اللہ کا حکم ہے، اور یقین جانیں اس رب کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ نقصان ہونے پر، مال برباد ہونے پر، پیسہ واپس نہ ملنے پر روتے ہو تو اس میں قصور بھی تمہارا ہی ہے۔ جب اللہ کا حکم نہیں ماننا تو نقصان کے ذمہ دار بھی تم خود ہی ہو۔ دوسرا شخص جس کی بیوی بد اخلاق ہے، نہ اسے سمجھاتا ہے، نہ واعظ کرتا ہے، اور نہ ہی اسے طلاق دیتا ہے، ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس سے بڑھ کر بد اخلاقی کیا ہے کہ وہ دین سے دور ہے، نماز روزے سے بھاگتی ہے، بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، لیکن وہ شخص اسے نہ سدھارتا ہے اور نہ ہی چھوڑتا ہے، تو جتنا مرضی روئے، دعائیں مانگے، اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ تیسرا شخص کہ اللہ نے اسے ذمہ دار بنایا، اس کی اولاد ابھی سمجھداری کی عمر کو نہیں پہنچی، لیکن وہ اپنا مال اپنی اولاد کے سپرد کر دیتا ہے، عورتوں کے سپرد کر دیتا ہے کہ تم کاروبار کرو۔ اپنا مال نادان بچوں، ناسمجھ اولاد اور عورتوں کے سپرد کرنا اور برباد ہونے پر رونا، یہ کیسا رونا ہوا؟ اللہ کے قانون، اس کے فیصلے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ان کو مان لینے سے ان پر عمل کرنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ اس کے فیصلوں سے منہ موڑنے اور اپنی من مرضی کرنے پر سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔